بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمونیا پھپھڑوں کی بیماری ہے۔ پھپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر اس کی لپیٹ میں 6 سال سے کم عمر کے بچے آتے ہیں، مگر شیرخوار بچوں میں اس کی شرح بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شریف۔ آج کا میرا عنوان ہے نمونیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمونیا ڈیزیز میں کھانسی، برونکائٹس، سینے میں بلغم کا جماؤ، اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ناک اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور سینے میں کثرت سے بلغم جم جاتی ہے، یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی بہت زیادہ دشواری محسوس ہوتی ہے۔ نمونیا ایک پریشان کر دینے والی لنگز ڈیزیز ہے۔ اس میں بہت زیادہ پھپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ شیرخوار بچوں کو یا ایسے افراد جو ضعیف العمر ہوتے ہیں وہ بھی اس کا زیادہ تر شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لنگز نمونیا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے انہیں اکثر اوقات نیبولائز وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ نمونیا ایسی ڈیزیز ہے جو اکثر ڈیمپ ویدر میں یا سردی کے موسم میں زیادہ تر آتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن لینے کے باوجود، ادویات استعمال کرنے کے باوجود یہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہومیوپیتھک ادویات اس کو بہت بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہیں، تو میں آپ کو کچھ ہومیوپیتھک ادویات اور ان کا استعمال بتاتا ہوں۔ نمونیا کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن بہت افیکٹو میڈیسن ہے، بہت جاندار میڈیسن ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمونیا میں شدید کھانسی لگ جاتی ہے، سینے میں بہت زیادہ جکڑن بن جاتی ہے، لنگز زیادہ متاثر ہو کر سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایکونائٹ کو اگر آپ ایکیوٹ پوزیشن میں استعمال کر لیں تو یہ اچانک آنے والی ڈیزیز کے لیے میڈیسن ہوتی ہے۔ اکثر بچوں میں یا پیشنٹ میں ہوتا ہے کہ کھانسی کے ساتھ سینے میں شدید درد ہوتی ہے، پیشنٹ سو نہیں پاتا ہے۔ ایسی پوزیشن میں برانیہ 30 پاور استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی فاقہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکثر پیشنٹ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، بچے ایک دم سوئے ہوئے چونک کر اٹھ جاتے ہیں، نمونیا کی حالت میں بہت زیادہ ڈر لگنا یا بچوں کا ایک دم سے بیدار ہو کے رونا شروع کر دینا۔ ایسی پوزیشن میں گرینڈیلیا روبسٹا بہت اچھی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، استعمال کر کے افاقہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر شدید بلغم جم گیا ہے، پیشنٹ یا بچہ کھنگار کرتا ہے تو اس کے نوز سے یا منہ سے بلغم آتا ہے، ایسی صورت میں سٹنم آیوڈیٹم کا استعمال فوراً سے بلغم کا خاتمہ کرتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیسٹ میں بہت زیادہ بلغم ہو، شام کو زیادہ تر یہ مرض اور زیادہ تیز ہو جائے، تو ایسی پوزیشن میں فاسفورس 30 پاور کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی فوراً فائدہ حاصل ہوگا۔ اکثر پیشنٹ میں یا بچوں میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، سانس پھول چکی ہوتی ہے۔ ایسی پوزیشن میں آیوڈین آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال سے فوراً فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر بلغم بہت زیادہ بڑھ جائے، سانس لینے میں، کھانسی کرنے میں باقاعدہ چھاتی سے بلغم کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے، گلا وغیرہ پک جائے، تو ایسی پوزیشن میں اینٹم ٹارٹ، ہیپر سلف دونوں کا آدھے گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کریں۔ بچوں کو 2 ڈراپس ہمراہ پانی دیں، استعمال کرنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اکثر بچوں میں ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کے اٹیک میں بعض بچے ومٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ومٹنگ میں بھی بلغم وغیرہ کا خراج ہوتا ہے۔ ایسی پوزیشن میں ایپیکاک بہت اچھی افیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اس سے مکمل طور پر آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اس کے لیے بہت اچھا قرآنی وظیفہ بھی ہے۔ سورہ الم نشرح کو آپ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک کر بچوں کو ان کے کھانے پینے میں استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بہت جلدی فاقہ حاصل ہوگا۔ اور عام گھریلو علاج میں، دیسی علاج میں آپ شہد میں منقہ استعمال کر کے اللہ تعالی سینے کی جکڑن اور چھاتی میں بلغم کے جماؤ سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ، اجازت دیجیے۔